ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر میں گھر لوٹا تو اس کے بعد میں نے میرا جو شعر و شاعری کی طرف میرا رجحان بڑھا. جی ظاہر بات ہے یہ تو ایک بہت بڑا زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ تھا. زندگی سے ایک قسم کی مایوسی بھی مجھے ہو رہی تھی. جی ظاہر بات ہے وہ تو بچپن کی یادیں ہیں، وہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی ہے. تعلق بن گیا شعر و شاعری کے ساتھ. ٹینشن کی تو بات تھی لیکن بس الحمدللہ وقت پھر بھی اچھا گزرتا ہے. الحمدللہ آتے ہیں بہت محبت کرنے والے سے جمشہ جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک قومی ٹی وی. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مشہور شاعر جو ہے محمد ولی صادق موجود ہے، جس کی پیدائش 1992 دوبیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سناگئی میں اس کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد اس نے گورنمنٹ پرائمری اسکول سناگئی سے اپنی ابتدائی تعلیم شروع کی، اور اس کے بعد پرائمری جیسے ہی مکمل ہوئی تو ایک پرائیویٹ اسکول میں مڈل کے لیے داخلہ لیا، اور 2009 میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی یعنی ٹوٹ گئے، اور اس کے بعد وہ بالکل چارپائی تک محدود ہوا. ولی صادق بھائی، پاک قومی ٹی وی کو ٹائم دینے پر ہم آپ کا بے حد مشکور ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ولی صادق بھائی، آپ نے پرائمری اور پھر مڈل میں آپ ایک نہایتی ذہین طالب علم کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، لیکن بیچ میں حادثہ آ کر بچپن سے اب تک کا سفر کس طرح ہوا؟ جی جمعہ خان بھائی بہت بہت شکریہ. میں اپنے اسکول کے دور میں الحمدللہ بہت ذہین طالب علم تھا، اور جو ہی 2009 میں ایک پہاڑ سے گرا تھا اور میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اس کے بعد تقریباً 2 سال میں ہسپتالوں میں پھرتا رہا. ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر میں گھر لوٹا تو اس کے بعد میں نے میرا جو شعر و شاعری کی طرف میرا رجحان بڑھا اور میں نے لکھنا شروع کیا. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں نے آپ کو کہا کہ آپ کی علاج ہونے کا امکان نہیں ہے تو کافی دکھ ہوا ہوگا. جی ظاہر بات ہے یہ تو ایک بہت بڑا زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایسا حادثہ پیش آیا اور ایسی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بھی دی کہ میں اپنی زندگی الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے گزارتا ہوں. شروع میں تقریباً 1-2 سال کافی میں متاثر تھا اور اپنی زندگی سے ایک قسم کی مایوسی بھی مجھے ہو رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. دوست احباب قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور بس شعر و شاعری کے ساتھ ہی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں. یہی کتابوں کے ساتھ میرا تعلق ہے اور یہی مطالعہ کرنا، لکھنا، اور یہی میرا بس مشغلہ ہے. وہ تو بچپن کی یادیں ہیں، وہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں اور رہیں گی. بس میں جیسے میں چارپائی تک آ گیا تو اس کے بعد میں مطالعہ کرتا تھا. شروع میں یہاں کچھ نصابی کتب تھی یہاں، ان کو میں نے پڑھا. اس کے بعد میں نے غالب کی کتاب، اقبال کی کتاب، مختلف شعر و شاعری کی کتابیں پڑھنا شروع کی، اور ساتھ بس میرا بھی اس کے ساتھ تعلق بن گیا شعر و شاعری کے ساتھ. اور اس کے بعد شعر و شاعری شروع کی جس کو لوگوں نے بہت رسپیکٹ دی. جی بہت بڑی عزت دی. شروع میں یہ تھا کہ تھوڑا مشکل تھا، لیکن پھر دوستوں کی محبت یہ ہوا کہ جاوید بھائی نے پہلی کتاب میں بہت مدد کی، اس کے ساتھ دوسرے دوست بھی آئے، انہوں نے سپورٹ کیا. اب الحمدللہ دوسری کتاب بھی چھپ رہی ہے، تو بس آپ لوگوں کی محبت ہے. جاوید بھائی نے آپ کے ساتھ جو سب سے پہلے مدد کی تو اس میں آپ لوگوں کو تو کافی دکھ اٹھانا بھی پڑا ہوگا نا؟ جی یہ تھا کہ اس وقت ہمارے پاس نیٹ ورک کی ادھر سہولت نہیں تھی، یہاں پر موبائل کام نہیں کر رہا تھا. دوسری یہ بات ہے کہ یہاں ہمارا کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی ادبی حلقے سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا، تو ہمیں یہ بالکل ایک ایسے شعبے سے ہمارا تعلق پڑا تھا کہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی واقفیت نہیں تھی. جی ٹینشن کی تو بات تھی لیکن بس الحمدللہ وقت پھر بھی اچھا گزرتا ہے الحمدللہ. یہاں تو نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ہو رہا تھا کہ یہ دوست احباب مجھے یہاں آ کر جتنا وہ سپورٹ کرتے تھے، آگے پھر وہ سوشل میڈیا تک وہ ان کی رسائی تھی. وہ میں مطلب بشام جانا ہوا تو ادھر سوشل میڈیا کا سہارا ان کے پاس تھا، تو یہ آگے وہ پوسٹ وغیرہ کرتے تھے، ادھر اس کی تشہیر کرتے رہتے تھے. تو اب یہ سوشل میڈیا کی آپ جو سہارا لیتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے ساتھ کافی سارے شعراء حضرات بھی ہیں، عام دوست بھی ہیں. تو جو 2016-17 سے پہلے کی جو زندگی تھی اور اب کی جو زندگی ہے اس میں تو فرق ہوگا نا؟ جی ظاہر بات ہے. یہ اب سوشل میڈیا پر میرے ساتھ پورے ملک کے بلکہ ملک سے باہر کے بھی جتنے بھی شعراء ہیں وہ ایڈ ہیں، اور ابھی پہلے کی بنسبت ابھی میرے لیے بہت ساری آسانی ہو گئی ہے. اور جو آپ کے اس حالت سے پہلے جو بچپن کے دوست تھے، جو کلاس فیلوز تھے، وہ ابھی اسی طرح آپ کے پاس آتے ہیں، خیریت وغیرہ دریافت کرتے ہیں؟
جی جی الحمدللہ آتے ہیں، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے ساتھ محمد ولی صادق کے استادی لیاقت علی موجود ہے۔ ولی صادق کے بارے میں ہم آپ سے کچھ جانیں گے کہ جب یہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ تھا تو یہ کس طرح کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک محنتی تھا یا کس طرح تھا؟ یہ محمد ولی جب میں پہلے اسکول آیا تو دیکھتے ہوئے مجھے پتہ چلا ڈائریکٹ کہ یہ بندہ لائق بندہ ہے، ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے تقریباً 18 سال ہو گئے ٹیچنگ کے، تقریباً 9-10 ہزار تک اسٹوڈنٹ ہیں میرے۔ ان میں اگر کوئی کہیں کہ فرسٹ اسٹوڈنٹ کون سا ہے تو میں محمد ولی صادق کا نام ان میں سرفرست ہے، اور یہ بہت ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر بھی کیے ہیں کئی لوگوں کے سامنے اور اسکولوں میں بھی کہ ولی جیسا اسٹوڈنٹ مجھے نہیں ملے گا، اور یہ انتہائی ذہین، لائق ترین اور رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ تھا، اسکول کا ٹاپر بھی تھے۔ بالکل، جس طرح یہاں پر سوشل میڈیا اس وقت کام نہیں کر رہی تھی، لوگ مقامی لوگ ہیں ان میں بھی اس شاعری کے حوالے سے کوئی اویئرنیس تھی ہی نہیں، تو یقیناً بہت مشکلات پیش آئی، لیکن میرے ساتھ چند جوان تھے دوبیر کے، انہوں نے بھی ہماری مدد کی اس مہم میں، اور خصوصاً جو ہے سوشل میڈیا کے سہارے جو نوجوان تھے، ادھر سگنل ہی نہیں تھا، باہر جا کے میں نے بھی پوسٹیں کی، انہوں نے بھی کی، تو الحمدللہ یہ کتاب اب میرے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت جو ہے ولی بھائی کا دوسرا کتاب بھی پبلش ہونے والا ہے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری یہ معمولی کاوش جو ہے آج جو ہے ہمیں اس دوبیر کا آواز، کوہستان کا آواز پورے دنیا میں جو ہے ابھی بلند ہو رہا ہے، خاص کر ولی صاحب جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ ہمارا اس وقت یہ سوچ بھی ہم نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ہوگا۔ BBC اور دوسرے جو نیوز جو ہے خصوصاً مشرق اخبار وغیرہ، ان میں بھی ہماری اس کتاب کی مقبولیت کے حوالے سے رپورٹ شائع ہوئی، اور الحمدللہ اب جو ہے ولی بھائی کا دوسرا کتاب بھی شائع ہونے والا ہے۔ ولی بھائی جو ہے وہ پورے دنیا کے بہترین جو شعراء ہیں ان سے رابطے میں ہے، وہ لوگ بھی ان سے رابطہ کر رہے ہیں، کال وغیرہ کر رہے ہیں، تو جو دوسرا کتاب ہے انشاءاللہ تعالی یہ اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے ہمارے علاقے کی جو شہرت ہے اس ولی بھائی کی وجہ سے ہمارے علاقے کی شہرت میں مزید اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ یقیناً پورے کوہستانیوں کے لیے ہیرو ہے اس وقت۔ سوات سے نائب تحصیلدار بٹخیلہ رشید احمد فیضی صاحب محمد ولی صادق سے ملنے اس کے گھر پہنچے۔ آپ کو ولی صادق کی ایسے کسی ادا نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا کہ سوات سے کوہستان آنا پڑا اور یہاں اس کی رہائش گاہ آنا پڑا؟ ایسے میرے ناظرین کو آگاہ کریں۔ سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو اردو ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، اور اب کوہستان میں اور ایک ایسی جگہ جہاں تعلیم یافتگی اور خواندگی بہت مشکل سے ہوتی ہے، وہاں سے ایسے پھول نکل آتے ہیں کہ انہیں یہ کام کرتے ہیں، مطلب اتنے بڑے شعراء میں اپنا نام بناتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور ہم ان سے ملنے اسی وجہ سے آئے ہیں۔ بھائی سے ملاقات بالمشافہ ملاقات ہو گئی ماشاءاللہ، اور بہت خوش ہیں ہم اس بات پر۔ ٹھیک ہے، پاک قومی ٹی وی کو ٹائم دینے پر ہم آپ کا بے حد مشکور ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں عزت دی، بہت بہت شکریہ۔